اگر کوئی عورت اپنی بہن کے کہنے پر خلا کا دعویٰ کرے تو اس کی شرعی طور پر کیا سزا ہے اور اس کی اصلاح کس طرح سے کی جائے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائے؟ یہ جو بہن اپنی بہن کو بھڑکا رہی ہے، اکسا رہی ہے، خاوند کے خلاف اس کو بغاوت پر آمادہ کر رہی ہے، تو یہ بہن سمجھ لے کہ یہ بہت بڑا جرم کر رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جو فرد، جو شخص، مرد ہو یا عورت، کسی شخص کی بیوی کو ورگلائے، اکسائے، اس کو خاوند کے خلاف بھڑکائے اور ان کا یہ خاندانی نظام خراب کرے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس بہن کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، ساری بہنیں ایسی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، ایک ڈاکٹر صاحب جوڑنے والی بھی ہوتی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، وہ کہنے لگی کہ والد صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ اب میں بہنوں میں بڑی ہوں تو میں ان کے شکریہ کے الفاظ بیان کرنے لگوں۔ وہ کہتی ہے الحمدللہ چھوٹی بہنوں کے گھر میں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتی ہے والد صاحب کے سامنے ہم بہنوں میں سے کوئی آ کر اپنے گھر کی کوئی بات بتاتی تھی نا تو اگر قابل اصلاح ہوتی تو اصلاح کر دیتے، اور غلط بات کو کار ہوتے تو والد صاحب فوراً ڈانٹتے تھے، خبردار اپنے گھر کی کوئی بات ادھر آ کر کی تو۔ وہ کہتی والد صاحب کے وفات کے بعد میں چھوٹی بہنوں کے پیچھے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمہاری ایسی کتنا سی تم نے اپنے گھر کی کوئی بات ادھر ادھر کی تو والد والی ذمہ داری بالکل ادا کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتی بعض دفعہ میری چھوٹی بہنیں کہتی ہیں باجی آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہمارا گھر بچا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ بہنیں جو بہن کو ورغلا کر اکسا کر تمہارے خامد میں یہ بھی نقص ہے، تمہارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے، نہ شکری پر ابھاریں اور بالآخر اس کو طلاق دلوا دیں یا خلا دلوا دیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر وہ خود عورت بھی ایسی ہی حرکتیں کرے کہ خامد کی 1000 نیکیوں کو بلا کے کوئی ایک آدھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو ایشو بنا کے خلا لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المختلعات ہن المنافقات، یہ خلا لینے والی اصل میں منافق عورت ہے۔ اور ایک اور فرمان میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس، کہ جو عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بجائے صبر کرنے کے، برداشت کرنے کے، حوصلہ کرنے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو وہ یہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ تو ایسی عورتوں کو جن کو اللہ نے گھر دیا ہے، فیملی دی ہے، بچے دیے ہیں، ہو سکتا ہر انسان، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، مکمل نہیں، اخلاقی لحاظ سے کمزوری ہو سکتی ہے، مالی لحاظ سے کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ فیملی ایشو ہو سکتے ہیں، تو ان کو برداشت کر کے حوصلے کے ساتھ خاندان کو چلانا، یہ ہے اصل انسانیت۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر بہن بھی اکساتی رہے، والدہ بھی اکساتی رہے، چھوڑو دفع کرو، بندے بہت، تمہاری اور شادی کر دیں گے، تو ایسی خواتین زندگی میں بہت پچھتاتی ہیں۔ ایسے مجھے میسج آتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا فون، میرے پاس ایسی خواتین کے میسج آئے جنہوں نے طلاق لے لی آج سے 20-25 سال پہلے، اور کسی ضد میں بہنوں کے اکسانے پر، بھائیوں کے اکسانے پر، بھائی کہہ دیتے ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس بہت جگہ آ جاؤ۔ اب وہ طلاق جو یافتہ خاتون 20-25-30 سال کے بعد جب تنہا بڑھاپے میں پہنچی ہے، بھائی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال، اور وہ اکیلی سارا دن چھتیں گھورتی ہے، دیواریں گھورتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں نہ مرتی ہوں نہ جیتی ہوں، ذہنی مریضہ بنی، ذہنی مریضہ ہوگی۔ وہ کہتی ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، اور اب وہ پچھتاتی ہے کہ وہ جو بچے چھوڑ کے آ گئی تھے اب وہ بھی جوان ہوں گے، اگر ان کے ساتھ ہوتی تو آج ان بچوں کی شادیاں کر رہی ہوتی۔ بچے چھوڑے، خامن چھوڑے، اور اپنی کسی ضد کی وجہ سے، بہن بھائیوں کے اکسانے کی وجہ سے اپنا گھر اجاڑا، اور آج سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مثال ہے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اس بہن کو جو اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اور جو نعمت موجود ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔